یہودیوں سے موسیٰ علیہ السلام کے رفقا کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے ان کی تعریف کی۔ نصارہ سے، انگریزوں سے عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بھی ان کی تعریف کی۔ امتی محمدیہ صلوات اللہ وسلم علیہا، ان سے جب پوچھا گیا کہ ان میں سے کچھ وہ بدبخت نکلے کہ جنہوں نے صحابہ کرام میں سے چند کو چھوڑ کر سب کو کافر کہا، انتہائی بدبختی کی بات تھی۔ یہ ذہن، یہ نظریہ، یہ سوچ اور یہ فکر صحابہ کرام کے کفر کے بارے میں، یہ کفر والی سوچ ہے۔ ان کی گمراہی کے بارے میں سوچ، یہ گمراہی کی سوچ ہے، اور ان کی اچھائی کی سوچ یہ قرآن کی سوچ ہے، ان کی تعریف کی سوچ یہ قرآن کی سوچ ہے۔ اتفاقاً ایسا ہے کہ کچھ لوگ بعض صحابہ کرام سے زیادہ ہی دشمنی رکھتے ہیں، جن میں سے ایک معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اترتی تھی، اس وحی کے 40 کاتبین ہیں، ان میں سے ایک تھے جو قرآن لکھا کرتے تھے، وحی جو اترتی تھی اس کو محفوظ کیا کرتے تھے۔ ان کے سینے میں قرآن مجید محفوظ تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ، صحابی رسول، ان کے بیٹے ہیں۔ ان کے خاندان کا بہت بڑا عمل دخل ہے اسلام کے پیرانے میں۔ عرب و عجم کے فاتح ہیں یہ شخص۔ سب سے پہلا بحری بیڑا یہ انہوں نے ترتیب کیا اسلام کے ارتقاء کے لیے۔ ایک عظیم صحابی ہے۔ ان سب باتوں کو چھوڑ کر صحابیت کے شرف سے یہ مشرف ہے۔ صحابیت کا شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بخشا ہے۔ تو اگر یہ کسی دن وفات پاتے ہیں اور ہم اس دن کو خوشی کا دن منائیں یا اس میں ایسے کام کا ارتکاب کریں کہ جو ہمیں ایمان اور اسلام سے خارج کر دے، یہ بہت بڑی نحوست ہوگی۔ کچھ لوگ شعوری طور پر، کچھ لاشعوری طور پر 22 رجب یہ ہے نا، 22 رجب اس کو جعفر صادق رحمہ اللہ کے نیاز کے کوڑے بنتے ہیں، کوڑے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ ہو یا کوئی صحابی ہو یا کوئی نبی ہو یا کوئی ولی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی کے نام کے کوڑے بننا، کسی کے نام پر کچھ لینا اور دینا، غیر اللہ کے نام کی یہ چیز کھانا، یہ حرام ہے۔ فرماتا ہے لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق، نہیں کھانا، اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام کی چیز نہیں کھانا۔ پھر اگر سوچا جائے تو اس دن یہ 22 رجب کو نہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی پیدائش ہے اور نہ وفات۔
غربت دور ہو گئی، پھر وہاں ایک بہت بڑا محل بننے لگا، وہاں کے گورنمنٹ میں کہتے ہیں کس کا محل بن رہا ہے؟ کہا فلاں کا، بھائی تو انتہائی غریب شخص کا لگ رہا ہے۔ کہا ہاں، اس کی بیوی نے بات دیکھا تھا کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام کے گنڈے پر نا غربت ختم ہو جائے گی، سارے پاکستان والے جب گنڈے بنے نا تو ایک ختم ہو جائے گا۔ کیا عجیب لوگ ہیں، کیا گنڈوں کے بننے سے ختم ہونے میں نبی نے دعا سکھائی ہے، دعائیں سکھائی ہے، شریعت نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، لیکن شرک کے ذریعے نہیں، ذریعے سے نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی غربت کے ختم ہونے کا واقعہ خواب کی چیز نہیں ہے۔ جامعۃ الفضل لاہور کا ایک جامعہ ہے، ان کا ایک کیلنڈر چلتا ہے، سال کا ایک کیلنڈر ہوتا ہے، اس میں 22 رجب کے آگے لکھا ہوا ہے مرد معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن، عید الغدیر عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر عید منائی جاتی ہے اس دن۔ لوگ کتاب کا رقص کرتے ہیں، شراب پی جاتی ہے، یہ اچھا ہوا تمہارا گیا۔ 40 دن اس بیچارے پر پانی بند کیا گیا، اس مسجد میں اس کو نماز نہیں پڑھنے دی گئی کہ جو جس مسجد کی توسیع اس نے کی، جس کی تعمیر میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اس پانی کا، اس کنویں کا پانی بند کیا گیا کہ جو کنواں اس نے خریدا۔ اس عظیم شخص کے وفات کے دن، شہادت کے دن عید منانا، پھر آتے آتے معاویہ رضی اللہ عنہ کے وفات کے دن یہ کوڑے ووڑے بننا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام سے بغض کا معاملہ ہے، اور یہ بھی ایک عقیدہ نہیں ہے۔ پہلا عقیدہ کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ قرآن مجید غیر مکمل ہے، عقیدہ سیکھو۔ سارے لوگ ایک طرح کے نہیں ہیں، فرقے ہیں، گروہ ہیں، جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، لیکن کچھ عقائد کو دیکھا جاتا ہے، کچھ کے عقائد یہ ہیں کہ قرآن مجید غیر مکمل ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اتفاقی عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کامل اور مکمل ہے۔ دوسرا عقیدہ ہے کہ احادیث مبارکہ یہ غیر محفوظ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اتفاقی عقیدہ ہے کہ احادیث محفوظ ہیں، ان کے رب نے حفاظت کی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ ذکر قرآن، ذکر حدیث یہ محفوظ ہے بالکل۔ تیسرا غلط عقیدہ ہے کہ عقل شریعت سے اونچی ہے، عقل شریعت سے بالا نہیں ہے، عقل کمتر ہے اور شریعت برتر ہے، بہتر ہے۔ دین کے کام کو اگر دین اور شریعت کو اگر عقل پر تولا جائے تو عقل چھوٹی ہے اور دین اور شریعت بہت بڑی چیز کو چھوٹی چیز کو نہیں تولا جاتا۔ اگر کوئی لوہے کو سونے کے ترازو پر یا ریشم کے ترازو پر تولے گا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ سونا نہیں، سونے کا اپنا ترازو ہوتا ہے، لوہے کا اپنا ہوتا ہے، باقی چیزوں کے اپنے ترازو ہوتے ہیں۔ عقل ہماری یہ کمتر ہے اور شریعت برتر ہے۔ لوگ موضوع پر مسا کرتے ہیں تو موضوع پر مسا اوپر کی جاتی ہے، نیچے گرد غبار نیچے رکھتا ہے، مسا اوپر۔ شریعت بالا ہے، بہت ساری باتیں ہماری عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن ہم پھر بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس کی شریعت ہے۔ وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹتا کسی جگہ سے ہے اور گویا اور جگہ ٹوٹ جاتی ہے، سر پر مسا کیا جا رہا ہے، ناک پہ پانی ڈالا جا رہا ہے، منہ میں پانی کلی کی جا رہی ہے۔ تو یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ عقل کمتر اور شریعت برتر اور بہتر۔ اگر کوئی بات ہمیں شریعت کی سمجھ نہ آئے تو ہم ایمان لائیں گے اس کو ضرور۔ ایک اور عقیدہ ائمہ کرام کو معصوم سمجھا جاتا ہے کہ ائمہ کرام ہمارے جو ہے وہ کہتے ہیں معصوم ہے،
ہے کہ یہ علماء ہمارے یہ علم غیب جانتے ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت ان کا عقیدہ ہے کہ علم غیب یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں اور زمینوں کے اندر جتنی مخلوق ہے، رب فرماتا ہے لا يعلم من في السماوات، جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، غیب کو نہیں جانتے ہیں سوائے اللہ کے۔ اس کے ساتھ ساتھ متعہ جو ایک زنا کی صورت ہے، اس کو حج کے برابر درجہ دیتے ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت متعہ کو حرام سمجھتے ہیں، اس کو زنا سمجھتے ہیں۔ جس طرح حلالے کے نکاح کو زنا سمجھتے ہیں صحیح لوگ، اسی طرح متعہ یہ جو بالاتفاق یہ زنا ہے یہ اہل سنت والجماعت کے یہاں۔ ایک اور عقیدہ ہے کہ یہاں مسئلہ ہے، یہاں اور بہت سارے ہیں، لیکن صحابہ کرام اللہ کے رسول کے بعد معاذ اللہ عقیدہ ان کا ہے کہ کافر ہو گئے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام کافر ہو گئے تھے۔ وجوز چل کے لی فمسک الخفی بہا حرم الوباء العاقبہ مصطفیٰ ومرتضیٰ وبراء وفاطمہ، پانچ تن پاک کا معنی ہے، پانچ لفظ پاک ہے، باقی سارے ناپاک ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ یہاں کا مسئلہ ہے، یہ جو 22 رجب کے گھوڑے کی بات نہیں ہے۔ اصل میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر جشن منایا جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے، گھوڑے اور یہ حلیم ولیم یہ باقی چیزیں ان کو گرائی جاتی ہیں اور خوب خوشی منائی جاتی ہے۔ یہ صحابہ کرام ہیں، اور رب العالمین فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اور رب العالمین ان کی صفت بیان فرماتا ہے صحابہ کرام کی۔ 750 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عظیم الشان ہستیوں کے بارے میں اتاری ہیں۔ رب فرماتا ہے اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی اور رب نے ماضی کا صیغہ ذکر کیا، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ لقد تاب اللہ، لقد تاب اللہ، رب العالمین نے ان کی غلطیوں اور ان کی خطاؤں سے درگزر کر لیا ہے پہلے سے۔ اور ایک صحابی تھا، اس سے کچھ خطا ہوئی، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کی بغیر پڑھانا چاہتا ہوں، حاکم کے دو ابھی بنتا میرے نبی نے فرمایا عمر اور تجھے پتہ ہی نہ دی کا اور تجھے کیا پتا ہے۔ اور رب العالمین نے ان کی طرف جانتا اور کہا جاؤ اے عمر جاؤ جو چاہو کرو، میں نے تمہیں پہلے سے معاف کر دیا ہے۔ صحابہ کرام کی کیوں کہ کوئی ذکر کرے گا، اور یہ نور رسول کی گال صحابہ کرام کی میرے نبی نے فرماتا ہے لا تسبوا اصحابی، اور میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، والذی نفس محمد بیدی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم بہت پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو تو ان صحابہ کرام کے ایک مد اور آدھے تک نہیں پہنچ سکتا، 10 جگہ اور 4-5 جماعت تک نہیں پہنچ سکتا۔ تم صحابہ کرام کی بات کرتے ہو، منصب اصحابی گالیاں ہیں، گالیاں ان کی مرگ فوت کی میں خوشی منا
فرشتے غسل دے رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں یہ فرشتے غسل دیا کرتے تھے، ان کے جنازوں میں فرشتے آیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سعد رضی اللہ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، کہا یہ تو بڑے بھاری بھرکم آدمی ہیں اور ان کا جنازہ اس طرح ہلکا کیوں ہے؟ اللہ اکبر، میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے، 70,000 فرشتے۔ ان کے دشمنوں، صحابہ کرام کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے فرشتوں کی عادت یہ ہوتی تھی کہ کوئی صحابی اگر کسی دشمن کافر کے خلاف لڑتا تھا وہ فرشتہ پہلے بول جاتا تھا، وہ کہتے ہیں ہم سوچتے تھے اس کا سر پہلے کیسے گرا، وہ یہ فرشتہ اس صحابی سے پہلے جا رہا ہے، یہ کیوں؟ اس لیے کہ دین میں بہتر کرنے والے لوگ ہیں، السابقون ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے، کہا آج میں ان سے آگے بڑھوں گا، اور سارا سامان آگے کر کے لے آئے، سارا سامان دیکھا ہوگا صدیق رضی اللہ عنہ پورا لے کر آئے تھے سامان، کہا اس سے آگے نہیں ہو سکتا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے صحابہ والے۔ اللہ اکبر، ایک بھائی کی اطلاع آئی، کہا شہید ہو چکا ہے، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاؤ۔ شوہر کی وفات کی اطلاع آئی، پھر بھی نبی نے پوچھا۔ بیٹے کی اطلاع آئی، پھر بھی نبی نے پوچھا۔ بھائی کی اطلاع آئی، پھر بھی نبی نے پوچھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، کہا کل مصیبت اللہ عز وجل، اور تیرے دیکھنے کے بعد ساری مصیبتیں ختم کافر ہو گئی۔ واللہ ان کے دل کے اندر اور ان کے سینوں کے اندر رب العالمین نے قرآن کر دیا تھا، رب العالمین نے ان کے سینوں میں ایمان کر دیا تھا۔ اس لیے حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان میں سے کون بہتر ہے؟ وہ کہا کیا بات کرتے ہو؟ کہا معاویہ رضی اللہ عنہ وہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر جہاد کے لیے جایا کرتے تھے، کہا رب کی قسم اس گھوڑے کے سننے سے جو گرد و غبار نکلتی تھی اس کے کان میں گھستی تھی، عمر بن عبدالعزیز اس کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، اس رات کے برابر بھی نہیں ہے۔ کہا اس کی بات کرتے ہو؟ اختارہ اللہ لصحبت نبیہ وإقامت دینہ۔ عبداللہ بن مسعود اس لیے کہا کرتے تھے لوگوں ان کے دل پاکیزہ تھے، دل پاکیزہ، اعمقھا علما، اور علم کا گہراتا اور تکلفات ان میں بناوٹیں، تصنع، یہ چیزیں نہیں تھی۔ یہ کیوں؟ وہ رب العالمین نے ان کا چناؤ کیا تھا، ان کا انتخاب کیا تھا۔ اختارہ اللہ لصحبت نبیہ وإقامت دینہ فاعرفوا لهم فضلهم۔ اس لیے عبداللہ بن عباس کہا کرتے تھے لوگوں لا تسبوا اصحاب محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں مت دو۔ کہا مجھے اللہ کی قسم ہے اگر تم لوگ 40 سال تک اعلان کرتے رہو تو ان کے کوئی دیر نبی کے ساتھ رہنے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے اگر ساری عمر کوئی شخص عبادت کرتا ہے تو یہ ان صحابہ کے میرے نبی کے 1 گھنٹے ساتھ رہنے کا مقابلہ ان کی عبادت نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ ہے، اس لیے امام طحاوی رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں، عقیدے کی کتاب ہے حبہم دین و ایمان و احسان، وہ صحابہ کرام کی محبت یہ دین ہے اور یہ ایمان ہے اور یہ احسان ہے، اور ان کے ساتھ بغض یہ کفر ہے اور نفاق ہے اور طغیان ہے۔ عظیم لوگ تھے واللہ، جب یہ عظیم لوگ تھے ہمیں ان کی